میں تمہارا حق جائز جو ہے وہ صرف تمہاری ضروریات ہے، تمہاری ضرورت ہے اس زندگی کی، 2 وقت کا کھانا مل جائے، 2 جوڑے کپڑے، حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، ایک چھت ہو سر چھپانے کے لیے، اور انسان کو اپنی جو بھی جنسی جذبہ ہے بیوی موجود ہو، بیوی کے لیے شوہر موجود ہو، یہ ہے کل حق انسان کا جو اس کو اس دنیا کے اندر درکار ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے حضرت میرزا عبد القادر بیدل کا، بڑا پیارا شعر ہے، اور یہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو یہ بہت پسند تھا اور پڑھتے رہتے تھے ہر وقت۔ ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچما درکار دارے مکسرش درکار نیست۔ یہ تو ہمارا حرص ہے جو ہمیں قناعت نہیں کرنے دیتا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو اپنے لیے دنیا کی زندگی میں لوازم میں اور ضروریات میں اور نیسیسٹیز میں شمار کر لیا ہے، اس کی اکثر جو ہے اس کا حصہ وہ واقعتاً درکار نہیں ہے۔ آنچما درکار دارے اکثرش درکار نہیں۔ بہرحال تیسرا اصول یہ ہے کہ تمہارا اصل حق جو ہے وہ صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، جو کچھ ہے وہ عفو ہے، اور یہ عفو در حقیقت چاہے وہ قانونی سطح پر تمہاری ملکیت شمار ہو جائے مجازاً، حقیقتاً یہ دوسروں کا حق ہے جو تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں صرف آزمایا جا رہا ہے۔ یہ امانت ہے تمہارے پاس، اور یہ صرف امتحان ہے کہ یہ امانت دوسروں تک پہنچا کر اور تم سبکدوش ہوتے ہو یا نہیں، یا اس پر قبضہ غاصبانہ جما کر بیٹھے رہتے ہو، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ کیا ہے تمہارا مال سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور اس کو ضائع کیا اور استعمال کر دیا، کپڑے پہنے اور وہ بوسیدہ کر دی، اور کیا مال ہے تمہارا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 جو ہے کارڈینل پرنسپلز ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس کو تو خرچ کرتے رہنے میں، دیتے رہنے میں، نجاست کو دھوتے رہنے ہی میں، یہ جو عفو تمہارے ساتھ چپٹا رہے گا یہی نجاست ہے، یہی روح کے لیے سب سے بڑی گندگی ہے، یہی تمہاری روحانی ارتقاء کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دور کرو، دھو اس کو، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ اور جب پوچھا گیا کہ حضور آخر کہاں تک خرچ کریں، کچھ بتائیے تو صحیح، اس کی حد کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، کوئی شے اپنے پاس ضرورت سے زیادہ نہ رکھو۔ یہ 4 کارڈینل پرنسپلز ہیں اسلام کے ایمانی، احسانی اور روحانی نظام معاشیات، اور اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میں اس کو ایک اور ذرا کروڈ انداز میں ایک صاحب کو میں نے سمجھایا تھا کہ ایک ہے زکاتی دین، وہ زکاتی دین تو یہ ہے کہ آپ کمائیں، حلال سے کمائیں، پھر جو جمع ہو گیا اس میں صرف زکات دے دیجیے، باقی آپ کا ہے، آپ اس کو کھائیں پیئیں، عیش کریں، رکھیں، جمع کریں۔ اس زکاتی دین پر محمد رسول اللہ نے عمل نہیں کیا۔ چونکے لوگ، یہ بھی چونکانے کے لیے بات، جیسے حضور پوچھا کرتے تھے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ اب یہ کیا مطلب، کوئی ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ کہ چونکانے کی، سمجھو، غور کرو۔ زکات تو ہوگی جب کچھ مال جمع ہوگا، جب جمع ہی نہیں ہوگا تو زکات کہاں ہے؟ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکات ادا نہیں کی، ایک رکن اسلام ہے اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن ہر دم زکات ادا کی۔ وہ زکات اور ہے جو میں نے آج پہلی آیت پڑھی تھی سورہ مومنون کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکات پر مستقل کاربند رہتے ہیں، اس نجاست کو لگنے ہی نہیں دیتے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور ایک روز فجر کی نماز کے بعد بے چین ہو کر اچانک اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ حیران ہوئے، بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کچھ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کوئی احتیاج ہے؟ واپس آئے، پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے اچانک یاد آیا تھا کہ کہیں سے کوئی سونے کا کوئی ٹکڑا، کوئی ڈلی، یہ رات کے وقت آئی تھی اور رات گزر گئی اور وہ میں نے تقسیم نہیں کی، بھول گیا۔ اب مجھے خیال آیا محمد اپنے رب سے اس کیفیت میں نہیں ملنا چاہتا کہ اسے اپنے رب پر اعتماد نہ ہو، یہ پیسہ اپنے پاس رکھنا اپنے رب سے بے اعتمادی ہے۔ یہ دین ہے، یہ ایک اقتصادی نظام ہے،
اسی پر فقرائے صحابہ جو ہے کاربند تھے. فقرائے صحابہ خاص اصطلاح ہے. بقیہ تمام صحابہ بھی جو اس فہرست میں نہیں آتے بظاہر پوٹینشلی اسی پر وہ عمل پیرا تھے کہ اگر مال تھا بھی تو ہر دم تیار تھے کہ جب مطالبہ آئے گا پیش کرتے ہیں. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جیسے ابو بکر صدیق، سب کچھ لا کر جو ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر کا شمار جو ہے وہ فقراء صحابہ میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ آمادگی ہر وقت تھی کہ یہ امانت ہے. البتہ یہ کہ اسے اس کو اپنے دل کے ساتھ کہیں اسے نہیں چپٹایا ہے، وہ جب بھی وقت آئے گا اس کو حاضر کر دیں. تو وہ بھی پوٹینشیل معاملہ ہے، اگرچہ بعض کا تو ایکچوئل رہا ہے. وہ فقراء صحابہ ہمارے یہاں کہلاتے ہیں. ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے فقراء صحابہ میں سے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقراء صحابہ کا بالفعل اور صحابہ کرام کا بالقوہ جو دین تھا وہ در حقیقت یہ زکاتی دین نہیں تھا. وہ زکات ہے کہ اپنے پاس کچھ رکھو ہی. اس کے برعکس اب آپ آئیے اسلام کا جو فقہی نظام ہے. اب اس کو جو میں نے ابھی 4 کارڈینل پرنسپل بیان کیے انہیں جمع کروں تو میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ یہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم ہے. اس سے بھی آگے نکل گئی نا بات. قومی ملکیت بھی نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت. معلوم یہ ہوا ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم. اسپرچل کیوں ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے. اگر جبر کیا گیا تو ختم ہوئی بات، وہ تو روح کی بات تو ختم ہوئی، پھر وہ تو جبر والی بات ہے. یہ ہے اپنے اختیار پر، اپنی مرضی پر، جیسے جیسے ایمان میں ترقی ہو، جیسے جیسے یقین بڑھے، جیسے جیسے اللہ سے محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو، جیسے جیسے آخرت ہی انسان کا مطلوب بنتی چلی جائے اور معلوم ہو کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اس پر یقین جتنا ہو، جتنا اس کی ریئلائزیشن انسان کے اندر ہوتی چلی جائے اتنا ہی وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. قانون مجبور نہیں کرے گا، کوئی خارجی دباؤ اس کے لیے جو ہے آپ پر کوئی جبر نہیں کرے گا. اگر کہیں بھی کسی درجے میں بھی وہ خارجی جبر آ گیا تو پھر اس کی ساری خوبصورتی ختم ہوئی. وہ یہ تو یوں سمجھیے آبگینہ ہے، وہ ذرا سی ٹھیس ہے اس کے بعد وہ ختم. تو یہ ہے والنٹری اسپرچل سوشلزم، لیکن اس سے اونچے کسی سوشلزم کا آپ تصور نہیں کر سکتے. البتہ یہ کہ اس کے بالکل برعکس اسلام کا ایک قانونی اور فقہی نظام بھی ہے. اس میں مجازن انسانی ملکیت ہے. مجازن یہ گھر آپ کا ہے، یہ سامان آپ کا ہے، یہ کھیت آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ دکان آپ کی ہے، یہ مال پس انداز کیا ہوا آپ کا ہے. وہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہاں مجازن کے لفظ کو ذہن میں رکھیے. لیکن ملکیت، جو بھی ملکیت کا تصور دنیا میں ہے بہت مشابہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو خود استعمال کریں گے، دوسرا استعمال نہیں کرے گا. جب دوسرے کا استعمال جو ہے اس سے وہ دوسرا روک دیا گیا، یہ آپ کی ایک طرح کی ملکیت بن گئی. پھر یہ کہ یہ وراثتاً بھی منتقل ہو جائے گا. تو ملکیت سے بہت حد تک قریب آ گئی. صرف یہ کہ ذہنی طور پر یہ رہنا چاہیے کہ یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں امیر، لیکن قانونی سطح پر وہ ملکیت ہے. تم کماؤ کھاؤ محنت کرو، حلال حرام کی حدود ہیں، اس کے اندر محنت کرو. جو محنت کرو گے، جو اضافی محنت کرو گے، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. پرسنل انسینٹو، پرائیویٹ اونرشپ، فری انٹرپرائز، تینوں جو کارڈینل پرنسپلز ہیں وہ آگے. اور اس کے اندر جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہے تمام و کمال موجود. قدغنے ہوئے ان پر بعد میں گفتگو ہوگی. اس میں صرف یہ ہوگا کہ ایک حد تک ایک قتل تو یہ ہے کہ حرام سے نہیں کماؤ گے، حلال سے کماؤ. دوسرا یہ کہ وہ اگر ایکومولیٹ ہو گیا تمہارے پاس، جو تم نے کمایا کھا لیا، بات ختم ہوئی، استعمال ہو گیا، ختم ہو گیا، بات سرکولیشن میں آ گیا معاشرے کے، وہ اپنی خدمت کر رہا ہے. ایکومولیشن ہوگی تو اب اس پر سے ایک حد کے بعد آپ سے جبرن لیا جائے گا ایک حصہ، تاکہ کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ فری جہاں بھی ہوگا انٹرپرائز کا معاملہ، چاہے کتنی ہی تھوڑی سی تھوڑی آزادی ہو، اس میں کچھ لوگ آگے نکلے اور کچھ پیچھے رہ جائیں، یہ لازماً اس کا نتیجہ نکلے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لوگوں کو دوڑانا بھی ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ کوئی آگے جائے نہ کوئی پیچھے رہے، تو رسے سے باندھ دیجیے. اگر آپ نے رسہ اس کا نہیں باندھا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا. تو یا تو وہ نظام ہو جس میں رسے سے بندھے ہوئے لوگ، تو آگے پیچھے والی بات نہیں رہے گی. لیکن آزادی کسی درجے میں بھی ہوگی تو فرق آئے گا، گیپ آئے گا، کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے. تو اس کے لیے ایک زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا گیا.
باقی یہ ہے کہ وہ سارا آپ کے اندر جو بھی، اس کو میں کہتا ہوں یہ مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ کیپٹلزم ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے، جو حضرات ان سے واقف نہیں ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت بعد میں کر دوں گا۔ جیسے میں نے اس روحانی نظام کے بارے میں کہا کہ وہ ہائیسٹ فارم آف، پیورسٹ فارم آف اسپرچول سوشلزم، یہاں